بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فسق کی ابتدا گناہ ہے اور منتہا کفر۔ الذین فاسق وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ ہونے کے، ویقطعون اور توڑتے ہیں ما امر اللہ بہ وہ جس کا حکم دیا اللہ نے، ان یوصلا کہ جوڑ دیا جائے، تعلق جوڑو، محبت قائم رکھو، وعدے پورے کرتے رہو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں، پہلے لفظی ترجمہ کرو، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، پھر کہو، اور کوہرام مچاتے ہیں ملکوں میں، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ گھاٹے میں نقصان والے ہیں۔ اللہ، پہلی بات یہ کہ یہ فاسق ہے، فاسق کا کام شاعر پر اعتراض ہے، یہ مثال شاعر اللہ میں سے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عہد بھی توڑتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے وعد بینکا و بیننی، یہ وعد ہے، اور ایک عہد ہے۔ عہد کے معنی بین القوم، پوری قوم قبیلے نے آپس میں کیا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور پھر ملک اور سلطان بادشاہتیں آپس میں ایک قول کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں میثاق۔ العہد اعقد من الوعد والمیثاق اعقد من العہد۔ اللہ، الذین یہ وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ یا تو عہد سے مراد عہد الست ہے، الست بربکم قالوا بلی، یا عہد سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یا عہد سے مراد ہر پیغمبر کا بیان اور اتباع ہے، یا عہد سے مراد وہ جو قوم قبیلے میں منعقد ہوتا ہے۔ وہ جمعہ کا قاتل نواز شریف، اس نے خود حلفیہ بیان داخل کیا ہے کہ میں 10 سال تک پاکستان نہیں آؤں گا، اور اب آنے لگا ہے۔ انہوں نے بھی اٹک جیل کو صاف کروایا، ہتھکڑیاں شڑانگا دی کہ ایئرپورٹ سے ان کے گلے میں رسی ڈالو اور اٹک جیل تک گھسیٹتے جاؤ۔ اس شخص کے بارے میں اہل حق نرمی نہ کرے، کیونکہ اس نے جمعے کے دن کو قتل کیا ہے۔ پوری دنیا کفر کی طرف سے یہ نمائندہ اور ایجنٹ ہے، اور اتوار کا دن مسلمانوں پر مسلط کیا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں جمعے کی قدر نہیں ہے، وہ اسلامی دن نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ جمعہ نازل فرمائی، مسلمانوں کا ہفتوار مذہبی دن ہے، چھٹی کرنی ہوتی ہے تو جمعہ ہی چھٹی ہے۔ وہ افغانستان کے نر قوم طالبان، ان نے پاکستان کو چڑی ہلائی تھی کہ جمعے کے دن ہمارے یہاں ٹرک وک نہیں بھیجا کرو، ہماری چھٹی ہے۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہے کہ یہودی منڈی کے لیے آپ نے جمعہ کو ہٹا کے اتوار مقرر کیا۔ اور کمزور ایمان والے، انہوں نے بھی اتوار کو قبول کیا۔ ختم بخاری اتوار کے دن، دستار بندی اتوار کے دن، فلاں علم کا آمد اتوار کے دن۔ وہی تو پادری بن چکا ہے کیا؟ وہی مسلمان پادری، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اتوار کے دن تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کوئی اور دن نہیں تھا مرنے کے لیے؟ اتوار کو مر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتوار کا دن عیسائیوں کا ہے، چونکہ دنیا پر عیسائی حکومت رہی ہے، اس لیے انہوں نے آپ پر بھی دوبارہ اتوار مسلط کیا۔ اگر دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی
خدا کی قسم امریکہ میں بھی جمعے کی چھٹی کرانی پڑے گی، ہمارا مذہبی دن ہے۔ میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن دلی طور پر جن علماء نے یا بعض اہل علم اور اہل مدرسوں نے جمعے کو کے بجائے اتوار کو پروگرام پیر کو رکھے، منگل کو رکھے، بدھ کو رکھے، اتوار کو کیوں رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس شریر کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور ان کو بھی دنیا و آخرت میں سزائیں ملے گی۔ ہمیں دل میں بے انتہا درد اور صدمہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فاشی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جمعہ مقرر کیا کیونکہ علماء مضبوط مفتی محمود کی صدارت میں موجود تھے اور نام نہاد مسلم لیگ صبح و شام متزلزل جماعت، تمام بزرگوں کی بددعائیں لینے والی جماعت، اس نے جمعے کو قتل کر کے اس کی جگہ دوبارہ اتوار مسلط کیا۔ اور ایسے لچر کچر بھی ہے کہ وہ دینی مدرسوں میں بھی اتوار کو چھٹی کرنے لگے، ایسے لچر کچر بھی دنیا میں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پوپو کے پیدائش، اتوار ہمارا دن ہے کیا؟ اتوار کو تو ہر حال میں تم نے اپنا کام جاری رکھنا، یہ ہماری چھٹی نہیں ہے۔ ہم ذہناً ایماناً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تو عیسائیوں کو یہاں سے نکالا ہے، دوبارہ عیسائیت کا پوجا کیوں کر رہا ہے؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں اتوار کا دن تو کام کا دن ہے، تو جمعے کا دن تو کام کا دن، اتوار کا دن چھٹی کا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہمارے بڑے بزرگ اور نیک صالح دل کے بڑے معالج ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب یہ اعلان ہونے والا تھا کہ جمعے کی چھٹی ختم ہو، اتوار کو چھٹی کریں گے، تو کہا اس کا ایک خاص آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا ڈاکٹر سے قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ جمعے کے دن چھٹی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یار میں تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کا خادم ہوں، میرا خیال بھی یہی ہے کہ قرآن مجید میں جمعے کا تو نہیں لکھا ہوا، اتوار کا لکھا ہوا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو بے شرم بے حیا واپس چلا گیا، بے شرم بے حیا۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ جب آدمی عبادت کی تیاری کرے گا، نہائے گا، دھوئے گا، کپڑے پہنے گا، وقت پر جائے گا، خود بخود چھٹی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی روٹی نہ کھائے، یہ مطلب نہیں کہ کوئی تیل نہ بیچے، کوئی دوا نہ بیچے، بے شک سب کچھ رہے، لیکن ہفتوار دن جس میں قوم اور رعایا آرام کر لے اور مذہبی شان منائے، وہ صرف جمعے کا دن ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک عالم نے مجھے کہا ہفتے کے 7 دن برابر ہے، میں نے کہا کلمہ کفر ہے، ایمان سلب ہو جائے گا، فوراً پیچھے ہٹو۔ ہفتے کے 7 دن برابر ہے، سورۃ جمعہ کا انکار کر رہا ہے۔ سورۃ جمعہ کا مقصد و مصداق سوائے جمعے کے کوئی اور دن ممکن ہے؟ تو جس دن کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں نازل کی ہے، آپ اس کو اتوار اور ہفتے کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی حکومت تل ابیب کے اندر یہ تو ہفتے کو چھٹی ہے، یوم السبت کو، اور دنیا کو عیسائیوں نے مجبور کیا ہے کہ تم اتوار کو مناؤ۔ بلاد عرب میں جمعے کی چھٹی، افغانیوں کے جمعے، ہر اسلامی ملک میں جمعے کی چھٹی ہوتی۔ تو جس دن کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں نازل کی ہے، آپ اس کو اتوار اور ہفتے کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی حکومت تل ابیب کے اندر یہ تو ہفتے کو چھٹی ہے، یوم السبت کو، اور دنیا کو عیسائیوں نے مجبور کیا ہے کہ تم اتوار کو مناؤ۔ بلاد عرب میں جمعے کی چھٹی، افغانیوں کے جمعے، ہر اسلامی ملک میں جمعے کی چھٹی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ بہترین دن
خوبصورت نور اور برکت سے لبریز، اور خوشیاں مکمل ہوئی ہے اس دن۔ جب خوشی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر لازم ہو جاتا ہے، اور مسلمان آرام کر کے تسلی سے اٹھ کے اپنے جمعے کی تیاری کرتے۔ اب وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی مسجدوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے، دفتر والی مسجدیں، ان مولویوں نے بیانات دیے کہ بہت اچھا ہوا۔ میں کہتا ہوں ان کا ایمان و نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے بدترین بیان دیا ہے، دین کے خلاف بیان دیا ہے۔ جمعے کے دن کو ہمارے ہاں شرف ہے، فضل ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ مات ویکون یوم الجمعہ فی الجنہ یوم المزید۔ جمعے جیسے دن ہو سکتا ہے؟ جمعہ ہمارے یہاں غیر نزاعی متفق بین الامہ والائمہ افضل ترین ایام میں سے۔ فضل فضیلت تقاضا کر دیے کہ اس کی شان نرالی ہو، جس طرح اسلام نے اس کے لیے خطبہ رکعتین جہرن کل عید مقرر کیا، اس طرح مسلمان اس دن تب تسلی اطمینان سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور وہ تقاضا کرتی ہے چھٹی کرنے کی۔ فرق بین الفرق میں عبد القادر بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا تھا، فوج کے جرنیلوں کو، کہ تم جمعرات سے شہر کے قریب ہونے لگو اور جمعے کی نماز پڑھ کر کے پھر سفر شروع کرو۔ جمعرات کو سفر کے دوران شہر کے قریب ہونے لگو، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لے پھر بے شک آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر فاروق کے اس ارشاد اور سرکاری آرڈر سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فرمان روا یہ حکم کر لے کہ جمعے کے دن اسفار طویلہ، فوجی نظم و نسق، ملکی انتظامات، کاروبار، آنا جانا، ان سب میں جمعے کی تیاری کو بنیاد بنائی۔ ملک کے سربراوردہ علماء جیسے محقق الاسر مولانا سرفراز، زمانے کے صداقت صحافت کے علمبردار مولانا یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا حسن جان، تمام اکابر علماء نے شریر کو لکھا تھا، باقاعدہ شریر کو سب نے لکھا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، جمعے کا دن ہٹا کے اتوار مسلط کیا جہاں عیسائی رہتے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ آرام سے ملک کی نظم و نسق چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک جمعہ تھا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔